بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا کیا تصور ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر ان کا ذکر آ گیا ہے تو قرآن مجید کے احکام کی ابدی نوعیت کے پیش نظر ان سے تمتع کرنا یعنی جنسی تعلق قائم کرنا ابھی بھی جائز ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر بہت سے لوگ آج بھی گھریلو خادماؤں سے یا بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ کر اسی بنیاد پر ان سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ لونڈیاں بھی منکوحہ بیویاں ہی ہے۔ آئیے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے قرآن حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ اس معاملے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہونے والے احکامات کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جاتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید میں مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے دو طرح کے احکام پائے جاتے ہیں۔ ایک احکام وہ ہے جو نزول قرآن کے وقت رائج حالات کے پس منظر میں ہیں، دوسرے احکام وہ ہے جو بطور ابدی شریعت کے دیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام وہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں لونڈیوں کی موجودگی کے باوجود ان سے تمتع کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ نزول قرآن کے وقت گھر گھر لونڈیاں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے لوگوں کو میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا، اور اس حوالے سے کوئی قانونی ممانعت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان قرآنی بیانات کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ مکئی دور کی دو صورتوں میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہے کہ ان سے مباشرت کرتے ہیں انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہو وہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہو، دو دو اور تین تین اور چار چار، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا کنیزوں سے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آتی ہے۔ باندی سے اس کے آقا کے لیے جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور حدیث سے بھی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے، مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے۔ باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقہ نے بطور داشتہ رکھا ہوا ہے، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ اور جس طبقے کو زور آور اور جابر طبقہ نے محض طاقت اور قوت کے بلبوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہوا ہو وہ بھی مراد نہیں ہے۔ باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، اور شرعاً باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہو گئی ہو، پھر گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لے تو بھی باندیاں رہ سکتی ہے، لیکن پہلے سے مسلمان ہوں تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کے قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی نہ ادا کریں اور تبادلہ اسیر ان کی بھی
صورت نہ بن سکے تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مصالح، معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بنانا ہوتا ہے۔ تقسیم کے بعد آقا اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے یا بغیر نکاح کے محض استبراء رحم کرنے اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ ہی آپ آزاد ہو جاتی ہے۔ غلام و باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہو یا یہودی، ہندوؤں یا دیگر اقوام۔ اس طرح عربوں میں یہ دستور کثرت سے رائج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے لیے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ اول، جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنانے کا طریقہ۔ دوم، لوگ فقر و فاقہ کے باعث یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور وہ ان کو اپنا غلام یا باندی بنا لیتے۔ سوم، کسی جرم کے پاداش یا قمار بازی میں ہارے جانے کی صورت میں لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے۔ چہارم، یوں بھی کسی کو چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام یا باندی بنا لیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور موجب عذاب الہی قرار دیا، اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائے۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے، اگر مقتضائے مصلحت و سیاست بہتر سمجھے تو ان کفار قیدیوں کو غلام باندی بنا لے، اور جو افراد پہلے سے غلام کی زنجیروں میں ہو انہیں بھی مختلف کفارات میں آزاد کرنے کے احکام قرآن مجید اور حدیث نبوی میں آئے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے جو کفر کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتدائے غلام بنانے کی اجازت نہیں۔ اسی حالات میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائے تو ایسے حربی کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ خلاصہ یہ کہ دین اسلام میں ابتدائے غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص احوال میں اس کی گنجائش دی ہے جو اجازت کے درجے میں ہے۔ چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حاکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ قرین مصلحت سمجھے غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھیں۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے۔ لہذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ لہذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو شرائط ہے ان شرعی جہات ہو، امام مسلمین کی رائے ہو، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہے، اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں،
اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔